بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا آغاز ہے۔ الحمدللہ ہمارے 14 پارے مکمل ہو گئے ترجمہ و تفسیر کے، اور ابھی ہم پارہ نمبر 15 سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ایک معروف معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام سے نوازا، جس کو ہم معجزہ معراج کہتے ہیں، پہلی آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جس مرحلے کا ذکر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ تو فی الواقعہ سیر کے 3 مرحلے ہیں، یعنی جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اس کو اسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ تو اسراء کا مطلب ہوتا ہے، جس کا فعل آتا ہے اسرا، اسرا اس کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے رات کے وقت سیر کروانا۔ تو یہ جو سیر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف جو بلندی کا ذکر ہے، یہ سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے، اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ تو اس کو معراج جو عروج سے نکلا ہے، تو یہ اتنا حصہ جو ہے وہ معراج ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے اگلی جو سیر کا مرحلہ ہے وہ تیسرا اس کا مرحلہ ہے معراج کا۔ تو اس وجہ سے سارے واقعہ کو واقعہ معراج ہی کہہ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے کچھ حصہ میں۔ سبحان کا یہاں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا بیان کیا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جائے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے۔ پاکیزہ کس چیز سے ہے؟ یعنی ہر اس نقص اور عیب سے کہ جو اللہ کی ذات میں موجود ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو اللہ کی ذات میں موجود مانے، یا کوئی بھی عیب ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات میں نہیں ماننا، اس سے اللہ کی ذات کو بے عیب ماننا، اس کا مطلب ہے سبحان۔ اور ویسے ہی اس کا ہمیں بار بار کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور ہم نماز میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کی تلقین، یعنی یہ ہم پڑھتے رہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ان الفاظ سے کرتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 جملے، 2 کلمے ایسے ہیں جو بڑے خفیف ہیں، یعنی زبان پر جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن وہ انسان کے لیے بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وزن جب کیا جائے گا، میزان ترازو جب رکھا جائے گا، اس میں بہت وزنی ہوں گے۔ حبیبتان عند الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پسند ہیں۔ 2 کلمے، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہنے کو تو یہ مختصر کلمے ہیں، لیکن جب انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تو انسان کے میزان میں بہت زیادہ وزن نیکیوں کا ان کی صورت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ کیونکہ اگلا جو مرحلہ بیان کیا جا رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا تھا، اور وہ ایک ناممکنات میں سے ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اس دور کے اندر جب ذرائع نقل و حرکت اتنے زیادہ عام بھی نہیں تھے، اور آج بھی اتنے زیادہ بہرحال نہیں ہیں،
کہ رات کے کچھ حصے میں آدمی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جائے، پھر وہاں تمام معاملات ہوں، پھر اس کے بعد اگلے مراحل میں آسمان کی بلندیاں، اور پھر سارا، اور پھر واپس بھی آ جائے، اور وہ تھوڑا سا ٹائم لگے۔ ابھی تک بھی انسان اتنی ترقی کر کے بھی اس جگہ تک نہیں پہنچا، لیکن آج تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے پھر بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اس کا یہ فرما دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ غلط بیانی کرے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے بھی پاک ہے کہ وہ اس کے لیے ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز ممکن ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد، الذی بارکنا یعنی وہ مسجد اقصی، بارکنا ہم نے برکت رکھی ہے، حولہ اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں ان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا اپنی نشانیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں، یعنی یہ جو سفر معراج ہوا، اس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کا انتقال ہوئے، وصال ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، کئی 100 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کو دیکھا۔ پھر انبیاء کرام کو مسجد اقصی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود پایا، تمام نبی وہاں، تمام رسول وہاں، جن کے ساتھ حضور کی ملاقات ہوئی اور حضور نے ان کو نماز پڑھائی، ان سب نے اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، پھر دوزخ کا مشاہدہ کیا گیا، دوزخ میں جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ دکھائے گئے، اور ان وجوہات سے پردہ اٹھایا گیا کہ ان پر عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ کوئی سود کھانے والا تھا، کوئی برائی کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، کوئی چغلیاں کرنے والا تھا، کہ لوگوں کا ناحق مال کھانے والا تھا۔ اسی طرح خواتین کو کچھ عذاب دیا جا رہا تھا، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی۔ پھر پہلے آسمان پر ملاقات، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر آخری آسمان تک تمام مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، یعنی تمام انبیاء کرام سے ملاقات تو مسجد اقصی میں ہو گئی، لیکن پھر پہلے آسمان سے لے کر آخری آسمان تک مختلف انبیاء کرام سے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں وہاں ہوتی ہیں۔ اس کا بھی ذکر احادیث مبارکہ میں تفصیل سے آیا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح ہوئی، تو آپ نے صبح لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رات کو یہ سیر کروائی ہے۔ تو لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے، مختلف باتیں بھی بنائیں، اور کہا یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو وہ طرح طرح کے سوال پوچھنے لگے۔ کچھ نے پوچھا جی اچھا بتائیں، مسجد اقصی میں آپ نے نماز پڑھی ہے، ان کو پتہ تھا کہ حضور کا سفر وہاں مسجد اقصی کی طرف نہیں، آپ فلسطین کبھی بھی نہیں گئے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے پوچھنے لگ پڑے کہ اس کے پلر کتنے ہیں، کھڑکیاں، دروازے، دیگر چیزیں کتنی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے پوچھا تو حضور فرماتے میں گھبرایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی اور میں دیکھتا جاتا تھا اور ساری چیزیں ان کو بتاتا جاتا تھا۔ تو یعنی یہ ساری کی ساری اللہ کی مدد سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہمیشہ حضور کے شامل حال رہی۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ وجعلناہ ہدی، اور ہم نے وہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا منبع بنائی، ہدایت کا سرچشمہ بنائی۔ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان کو یہ یعنی حکم دیا گیا تھا تورات کے اندر کہ تم نے نہیں بنانا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہیں بنانا، مجھے ہی اپنا رب سمجھنا ہے، میرے ہی سامنے سر بسجود ہونا ہے، اور مجھے ہی اپنی عبادات کا اصل میں تم نے مرکز اور محور بنانا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، بہت زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کو بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کیا تھا، کتاب نازل کی تھی، آج اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین بنایا ہے، تو اب ان کی نبوت کو تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور تمہیں بتایا گیا تھا کہ تم نے کسی کو اپنی توجہات کا مرکز نہیں بنانا، مطلب کسی کو اپنی عبادت کا مرکز نہیں بنانا، اور اللہ کی سپرمیسی کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے جو ان کے بڑے تھے، ان کے پادری یا احبار جن کو کہا جاتا ہے، ان کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ قرآن نے بلکہ کہا ہے کہ ان کو انہوں نے اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ تو اللہ کو چھوڑ کے رب کیسے بنایا کہ جو وہ کہتے تھے وہی مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو ہم نے نہیں ماننا، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے مدینہ طیبہ کے اندر جب وہ رہتے تھے، 3 قبائل یہودیوں کے آباد تھے بنی اسرائیل کے، تو مدینہ میں رہتے ہوئے وہ انتظار کرتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ وہ جب رسول آ جائے گا تو پھر مشرکین کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ رسول آنے والا ہے، جب وہ رسول آ جائے گا تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، اس وقت پھر ہمیں غلبہ دوبارہ ہوگا۔ لیکن جب وہ رسول آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہونے والے لوگ ہیں ان کو بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے، تو تمہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام اللہ کے شکر گزار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شکر گزاری میں استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور تسبیحات کرتے۔ پوچھا گیا حضور آپ اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات پر اس کا کرم اور فضل تسلیم کرنا، اور پھر اسی کے سامنے سر بسجود ہونا اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔